بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد علم بذلك أي بوجه حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة حد كل واحد منها أي من تلك الأقسام وذلك لأنه قد علم به أي بوجه الحصر أن الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج إلى انضمام كلمة أخرى والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة والاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فالكلمة مشتركة بين الأقسام الثلاثة والحرف ممتاز عن أخويه بعدم الاستقلال في الدلالة والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاقتران والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم الاقتران فعلم لكل واحد منها معرف جامع لأفراده مانع عن دخول غيرها فيه. الرحمن الرحيم وقد علم بذلك أي بوجه حصر الكلمات في الأقسام الثلاثة حد كل واحد منها، اور تحقیق اس کے ذریعے سے یعنی کلمہ کی اقسام ثلاثہ میں وجہ حصر کے ذریعے سے معلوم ہو گئی ان میں سے ہر ایک کی حد۔ اقسام ثلاثہ میں کلمہ کی جو وجہ حصر ہے اس کے ذریعے سے ان میں سے ہر ایک کی کیا ہو گئی؟ وقد علم بذالک، یہ ہے متن وقد بذالک۔ اس کے بعد شارح جامی نے کہا ای بوجہ حصر الکلمات فی الاقسام الثلاثۃ۔ اس عبارت سے غرض شارح جامی ایک سوال کا دینا ہے، جو ایک تو بوجہ سے اشارہ کا دیا کہ متن میں جو بذالک آیا با، یہ با سببیت کی ہے۔ با کس کی ہے؟ سببیت کی ہے۔ کس کے سبب؟ اقسام ثلاثہ میں کلمہ کی وجہ حصر کے سبب۔ اس کے بعد دوسرا اس سے اشارہ کا دیا اس بات کی طرف کہ ذالک جو اس میں اشارہ ہے، ذالک اس میں اس کا مشار الیہ وجہ حصر ہے۔ ذالک اس میں اشارہ کا مشار الیہ۔ اب اس پر دو اعتراض ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہاں علامہ شیخ ابن عجب کو ذالک کی بجائے ھذا ذکر کرنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا وقد علم بھذا، قد علم، کیونکہ اس کا مشار الیہ وجہ حصر ہے تو وجہ حصر قریب ہے بعید نہیں، جبکہ ذالک اس میں اشارہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کسی شے کا پہلے ذکر ہو جائے نا، دوبارہ جب کیا جائے تو ضمیر لٹاتے ہیں، اس لیے ان کو اس میں اشارہ کی بجائے کیا کہنا چاہیے تھا؟ وقد علم بہ، وقد۔ یہ دو خارجی سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کہ اس میں اشارہ قریب لانا چاہیے تھا، اس میں اشارہ بعید، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو وجہ حصر ہے نا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شے ہوتی قریب ہے، بظاہر قریب ہے، لیکن اس کا مرتبہ مقام اتنی بلند اور بعید ہوتی ہے، اس کے مقام و مرتبہ کے بلند و بالا ہونے کی وجہ سے اس کے مقام و مرتبہ کے اس کو بعید سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کو کیا سمجھ لیا جاتا ہے؟ ہوتی قریب ہے لیکن اس کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، تو اس کے مقام و مرتبہ کے بلند اور بعید ہونے کی وجہ سے اس کو بعید فرض کر لیا جاتا ہے، بعید سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس میں اشارہ بعید سے اس کی طرف کیا کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ وجہ حصر اگرچہ قریب ہے لیکن یہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اپنی شان کی وجہ سے یہ بڑی کیا ہے؟ بعید ہے اور بلند و بالا ہے، تو اس کی عظمت شان کی وجہ سے گویا کہ اس کو بعید کے درجہ میں اتار لیا گیا، بعید سمجھ کر اس میں اشارہ بعید کے ساتھ اس کی طرف کیا کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بعید عظیم کیسے ہے؟ تو وہ آپ کے سامنے یہ اس قدر عظیم ہے کہ اس سے اسم فعل حرف کی جامع معنی کیا ہو گئی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد یہ سمجھیں دوسرا سوال یہ ہوا تھا کہ جب کسی شے کا ذکر دوبارہ کیا جائے تو ضمیر لوٹاتے ہیں، اس کا جواب یہ اس میں اشارہ کو ذکر کرنا یہ اوقع ہوتا ہے، اس سے بات ذہن میں زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس میں اشارہ کے ذکر ساتھ ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ رکھ کے بتانا ہے، یہ
یعنی شے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتانا یہ اس کے مترادف ہے، اس لیے اس میں اشارہ کو یہاں کیا کیا، ذکر کیا۔ تو کہا تحقیق اس کے ذریعے سے، یعنی اقسام ثلاثہ میں کلمہ کی بجائے حصر کے ذریعے سے ان میں سے ہر ایک کی حد ان اچھا علامہ شارح جامی کا ای منہا ای من تلکل اقسام، غرض شارح ہاں ضمیر کا مرجع بیان کرنا، ہاں ضمیر کا کہ ضمیر کا مرجع وہ پیچھے جو لفظ آئے اول ثانی وہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ضمیر کا مرجع اسم فعل حرف ہیں، یعنی ان اقسام ثلاثہ میں سے ہر ایک کی حد کیا ہو گئی، معلوم ہوگی۔ بولا کریں یار، اقسام ثلاثہ میں سے ہر ایک کی کیا ہو گئی، حد معلوم ہوگی۔ آگے چلیں، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِهِ، اس عبارت سے غرض شارح جامی ایک سوال کا دینا ہے، اور سوال ماتن کی اس متن پر ہوتا ہے۔ ماتن کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ کہ اس کے بجائے حصر کے ذریعے سے تینوں قسموں کی کیا ہو گئی ہے، تعریف معلوم ہوگی، حد معلوم ہوگی۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کیسے معلوم ہوگی، وجہ حصر سے اقسام ثلاثہ اسم فعل حرف کی تعریف کیسے، تو شارح جامی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے ہوئی۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ، اور یہ اس لیے کہ تحقیق وجہ حصر کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو فی نفسی معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں بل تحتاج، وہ محتاج ہوتا ہے کسی دور سے کلمہ کو ملانے کی طرف، تو اس سے حرف کی تعریف موجود۔ اسی کو حرف کہتے ہیں کہ جو فی نفسی معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کلمہ کا کیا ہو، محتاج ہو۔ والفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسی، اور فعل ایسا کلمہ ہے جو ایسے فی نفسی معنی پر دلالت کرے، اپنی ذات میں حاصل ہونے والے، لیکن اس کا معنی مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ یہ وجہ اثر سے معلوم ہوا، اور اسی کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کس کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہو، مستقل معنی ہو اور وہ معنی تین زبانوں میں سے کسی۔ والاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر، جو اپنی ذات میں حاصل ہونے والے ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ تو یہ جو چیز ہے وجہ حصر سے معلوم ہوئی ہے، اور یہی اسم کی کیا ہے، تعریف ہے۔ تو اس طرح ان وجہ حصر سے اسم فعل حرف کی کیا ہو گئی، تعریف معلوم ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد فل کلمۃ مشترکۃ بین الاقسام الثلاثہ سے اسم فعل حرف تینوں قسموں کے درمیان ما بہ الاشتراک اور ما بہ الامتیاز کو بیان کرنا ہے کہ تینوں قسمیں کس میں مشترک ہیں اور کس کس چیز میں ایک دوسرے سے کیا ہیں، جدا ہیں۔ علامہ شارح جامی اس کو بیان کریں، کہتے ہیں کلمہ میں تینوں مشترک ہیں، اسم بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے اور حرف بھی، تو کلمہ میں تینوں قسمیں کیا ہیں، مشترک ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو حرف یہ عدم استقلال میں دونوں سے ممتاز ہے، یعنی حرف غیر مستقل ہوتا ہے اور اسم بھی مستقل ہوتا ہے اور فعل بھی، تو اس طرح حرف غیر مستقل ہونے میں حرف دونوں سے ممتاز اور جدا ہے، اور فعل حرف سے ممتاز ہے مستقل ہونے میں کہ فعل مستقل ہوتا ہے اور حرف، اور فعل اسم سے ممتاز ہے اقتران میں کہ فعل کا معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوتا ہے اور اسم کا نہیں ہوتا، اور اسم ممتاز ہے حرف سے مستقل ہونے میں کہ اسم مستقل ہوتا ہے حرف، اور اسم فعل سے ممتاز ہے عدم اقتران میں کہ اسم کا جو معنی ہے وہ تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ پس کلمہ مشترک ہے اقسام ثلاثہ کے درمیان، اور حرف ممتاز ہے اپنے دونوں بھائیوں سے، ٹھیک ہے، عدم استقلال پھر دلالت کے سبب، اور فعل ممتاز ہے حرف سے استقلال کے سبب اور اسم سے اقتران کے سبب، اور اسم ممتاز ہے حرف سے استقلال کے سبب اور فعل سے عدم اقتران کے سبب۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں پس فعلم لکل واحد منہا، کہتے ہیں پھر ان اقسام ثلاثہ میں سے ہر ایک کی نتیجہ کیا نکلا، ان اقسام ثلاثہ میں سے ہر ایک کی ایسی تعریف معلوم ہو گئی، ایسی
جو تعریف جامع لافرادی ہی اپنے افراد کو جامع ہے، مانع عن دخول غیری فیہ اور اپنے غیر کے دخول سے مانع ہے اس میں اپنے دخول کے غیر سے اپنے غیر کے دخول سے مانع ہے۔